حاجیوں، حج پر جانے والوں، یہ یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رسمی معافی نہ ہو بلکہ دل سے ہو۔ اگر آپ کا پاسپورٹ یا کوئی ضروری چیز، ضروری کاغذات رہ جائیں یا کھو جائیں، اس نیت کے ساتھ یہ حج کر رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حج کرنے والا کہیں، اس سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کو آپ تبدیل کر لیں۔ ہماری سیریز حج قدم با قدم کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے حج کی فضیلت سنی، اور اب اصل سفر شروع ہوتا ہے جو کہ ہے گھر سے نکلنے کا۔ اہم باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنی نیت درست کیجئے۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں سے معافی تلافی کیجئے اور حقوق العباد معاف کروائیے۔ نمبر 3، ضروری سامان اپنے ساتھ رکھیے۔ سب سے پہلے اگر نیت کی بات کی جائے تو نیت یہ یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بندے کی اگر نیت جو ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا عمل بھی قبول ہوتا ہے، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت بندے کی اچھی ہوگی تو اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، اور رب کی بارگاہ میں مقبولیت کے زیادہ اسباب ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ یہ حج کر رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حج کرنے والا کہیں، تو اب اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس کی اس نیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ اس کو حاجی تو کہہ دیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہو جائے گا، یعنی رد کر دیا جائے گا۔ نیت کیا ہونی چاہیے ناظرین و سامعین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی۔ جب اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا عمل بھی مقبول ہوگا اور اللہ اسے گناہوں سے پاکیزگی بھی عطا فرمائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، گھر والوں سے معافی تلافی مانگیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا اپنے فضل سے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ بندے کو معاف نہ کرے۔ تو لہٰذا حاجیوں، حج پر جانے والوں، اپنے بندوں کی طرف سے جو حق تلفی کی گئی ہے تو اس کا خیال کیجئے اور بندوں سے معافی مانگیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پیسے لے کر، لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اور حج پر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اگر کہیں بھی ناانصافی کر بیٹھے ہیں تو اس کی معافی ضرور مانگیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر کہیں کوئی حق تلفی کی ہے تو معافی مانگیے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی ناچاکی و نا اتفاقی والا معاملہ کیا ہے تو معافی مانگیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ کہیں کوئی ناجائز معاملہ کیا ہے تو معافی مانگیے، اور معافی مانگتے ہوئے اس بات کا خیال کیجئے کہ یہ رسمی معافی نہ ہو بلکہ دل سے ہو۔ اپنی انا، غرور، تکبر کو سائیڈ میں رکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انتہا کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے معافی مانگے۔ یقینی طور پر یہ عمل دل سے ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال تو جانتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کہ اس معافی کو جو دل سے مانگی جائے گی اسے قبول بھی فرمائے گا، اور آپ کا یہ عمل کثیر، ایک کبیر اور عظیم عمل رب کی بارگاہ میں جو حج کی صورت میں آپ پیش کر رہے ہیں وہ مقبول ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، ضروری سامان۔ اب ضروری سامان میں حاجیوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ سامان جو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے ان میں سب سے پہلے آتا ہے احرام۔ احرام کیسا ہونا چاہیے اور احرام کیا ہوتا ہے اور احرام کس طریقے سے باندھتے ہیں، کس طریقے سے پہنتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری سیریز حج قدم با قدم کا ایک باقاعدہ ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جائے گا اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا احرام کے بارے میں مکمل تفصیل۔ احرام کے بعد ضروری چیز ہے چپل۔ یہ چپل جو ہے نا، یہ آپ ایک اچھی کوالٹی کی لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی کو حج کے سفر میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، تو آپ ایسی چپل دیکھیں، اور میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جو چپل لیں تو وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے محلے میں وہ استعمال کریں، پہنیں، تاکہ آپ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کہیں وہ چپل آپ کو کاٹ تو نہیں رہا، اس سے کوئی تکلیف تو نہیں، اگر ہے تو اس کو آپ تبدیل کر لیں، اور اگر کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں آپ تو اسی طرح کی آپ 2 یا 3 چپل لے لیں
دوران سفر اگر آپ کی چپل کھو گئی تو آپ اسی طرح کی کمفرٹیبل چپل آپ کے پاس دوسری موجود ہوگی، اور اگر نہیں کھوئی تو پھر آپ کسی دوسرے حاجی کو ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے آپ کے سفر کو آسان بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ڈاکومنٹ، آپ کے پاسپورٹ اور آپ کے دیگر ضروری کاغذات جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہونا ضروری ہیں۔ اور میں مشورہ یہ دوں کہ پاسپورٹ اور دیگر جتنے بھی ضروری ڈاکومنٹ ہیں اس کی آپ کاپیز کروا لیں اور اسکین کروا کر اپنے گھر والوں کو اور اپنے کسی رشتہ دار جان پہچان والوں کو بھی واٹس ایپ یا PDF فارم میں سینڈ کر دیں، تاکہ خدا نخواستہ دوران حج اگر آپ کا پاسپورٹ یا کوئی ضروری چیز، ضروری کاغذات رہ جائیں یا کھو جائیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حاجیوں، اپنے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے لیے مشقت یا تکلیف کا سبب بنے، تو لہٰذا کم سے کم سامان لے کر جائیے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، جو ضروری سامان ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام ہے، میڈیسن ہے، پاسپورٹ ہے، کاغذات ہیں، اور اچھے شوز یا چپل ہیں، اچھے فٹ ویئر ہیں، تو ان کو استعمال کریں تاکہ اچھی کوالٹی ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ خریدتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں ایک مرتبہ حج نہیں کروں گا بلکہ ان تمام سامان کے ساتھ میں 12 حج کروں گا، اور کوالٹی ایسی ہو کہ وہ سامان آپ کے ساتھ 12 حج تک آپ کا ساتھ دے۔ تو لہٰذا ان سامان کے بارے میں آپ کو بتایا اور جو چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس سیریز حج قدم با قدم کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچ کر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہاں جب حاجی جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینے کے ایئرپورٹ پر اترے تو ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہماری اس سیریز کو دیکھتے رہیے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے۔ آپ کے ذہن میں ان تمام گفتگو کے حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ دین کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔